میں لے کے لوگوں کو ٹارچر کرنے کی یہ اس کا ایک نیا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس کے بعد جو کہتے ہیں نا کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، بہتا ہے تو جم جاتا ہے۔ اور یہ جس طریقے سے آپ نے آج یہ کور اپ کرنے کی کوشش کی، یہ نئی کوشش نہیں ہے۔ ارشد شریف کی شہادت ہوئی، ہم نے دیکھا بدترین طریقے سے اس کو کور کرنے کی کوشش کی گئی۔ عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے ذریعے اس قاتلانہ حملے کو کور اپ کرنے کی کوشش کی گئی، اور اب یہ جو تیسرا بہیمانہ واقعہ ہمارے سامنے آیا ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو بھی پھر کور کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اس حکومت کی آپ دیکھیے کہ انہوں نے کیا جو الیکشنز کے ضمن میں ہماری ریلی تھی، ایک دن پہلے اس ریلی کو کرنے کی اجازت دی گئی۔ صبح تک جو ہے وہ اس ریلی کے لیے انتظامیہ لاہور کی جو ہماری تنظیم ہے اس کے ساتھ رابطے میں تھی۔ اچانک 12 بجے ایک حکم آتا ہے اور دفعہ 144 نافذ کر دی جاتی ہے۔ دفعہ 144 کبھی بھی فوری طور پہ نافذ نہیں ہوتی، اس کے لیے آپ کو اخبار میں نوٹس دینا پڑتا ہے کہ یہاں پہ لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے۔ 12 بجے جب لوگ اکٹھے ہو چکے تھے، جب وہاں پر ہم ریلی کے لیے تیار تھے، دفعہ 144 نافذ کی گئی۔ اس کے بعد ایک ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں جو پولیس ہے وہ وہاں پہ آتی ہے اور وہاں پر ایک بہیمانہ تشدد شروع کر دیا جاتا ہے۔ اس تشدد میں ہماری خواتین کے اوپر لاٹھیاں برسائی جاتی ہیں، ہمارے کارکنوں کو لاٹھیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان میں سے بہت سارے بڑے شدید زخمی ہوتے ہیں، اور گاڑیوں کو اس طرح سے توڑا جاتا ہے جیسے کہ محسن نقوی صاحب اور آئی جی پنجاب کی ذاتی کوئی ایسی پراپرٹیز ہیں جن کو وہ شہزادوں کی طرح جو ہے وہ توڑوائیں گے۔ اور یہ سب کچھ مانیٹر ہو رہا تھا چیف منسٹر آفس سے۔ آئی جی پنجاب بھی چیف منسٹر آفس میں موجود تھا اور یہ دونوں لوگ اس آپریشن کی براہ راست نگرانی کر رہے تھے، اور یہ گاڑیاں توڑی گئیں۔ ہمارے لوگوں کے اوپر جو ظلم اور تشدد کیا گیا، یہ تمام جو آپریشن تھا یہ چیف منسٹر آفس سے کنٹرول ہو رہا تھا، جی او آر سے، آئی جی اور چیف منسٹر کی موجودگی میں، اور ایگزیکیوشن جو ہے وہ سی سی پی او لاہور اور ایڈیشنل سیکرٹری ہوم کر رہے تھے۔ ان چاروں لوگوں نے جس طریقے سے پولیس کا استعمال کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد ہمارے کارکنوں کو گاڑیوں میں ڈالا جاتا ہے، ان میں ندیم سندھو شامل ہے۔ ندیم سندھو اب بھی میڈیا کے سامنے بھی آیا ہے، یہاں پر بھی موجود ہے۔ اس کے بھی سر کے اوپر لاٹھیاں برسائی جاتی ہیں۔ آپ نے وہ تصویریں بھی دیکھی ہوں گی، ایک افتخار نام کا جو ڈی ایس پی ہے وہ کس طرح سے اس کو مار رہا ہے، اور اس کے ساتھ پولیس فورس، ایک آدمی کے اوپر 40 پولیس والے حملہ کرتے ہیں اور سب لاٹھیوں سے مسلح ہے۔ اس کے پیسے چھینے جاتے ہیں، لوگوں کے والیٹس چھین لیے گئے، ان کے پاس جتنے پیسے تھے وہ وہاں پہ نکال لیے گئے، اور یہ سارا آپریشن جو تھا یہ پنجاب حکومت کا کے انسٹرکشنز کے اوپر یہ آپریشنز ہوا، اور سیاسی ورکرز کو ایک طرف بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا، دوسرا ان کے پاس جو کسی کے اپنی اگر چین پہنی ہوئی تھی وہ چین چھین لی گئی، جس کے پاس والیٹ تھا وہ والیٹ چھین لیا گیا، موبائل فونز لوگوں کے جو ہیں وہ چھین لیے گئے، اور یہ سارا کام جو ہے اس کی منظوری جو محسن نقوی اور آئی جی جو پنجاب ہے وہ دے رہے تھے۔ اس کے بعد ایک رکن علی بلال، جن کو ذل شاہ بھی کہا جاتا ہے، ان کو وہاں سے اٹھایا جاتا ہے۔ ذل شاہ جو ہیں وہ ان کو ایک اسپیشل چائلڈ جو تھے وہ تھے، اور وہ مسلسل عمران خان کے وہ انہوں نے 1992 سے وہ عمران خان کے ساتھ پہلے شوکت خانم کی اس تحریک میں شامل تھے چندہ جمع کرنے کی، اس کے بعد جب تحریک انصاف بنی تو وہ ہمارا ایک بالکل جان کا ٹکڑا تھا، ہمارے ایک جسم کا حصہ تھا تحریک انصاف کے، ہر ایونٹ میں وہ شامل تھا، ہر جگہ وہ شامل تھا، وہ یہاں پر بھی مسلسل شامل تھا۔ اس کو پہلے لاٹھیاں ماری جاتی ہیں،
اس کے بعد اس کی ایک ویڈیو منظر عام پہ آتی ہے جس کو پنجاب حکومت کہتی ہے یہ پرانی ویڈیو ہے. بعد میں وہ ویڈیو ثابت ہو جاتی ہے اور پنجاب گورنمنٹ بھی مان جاتی ہے. اس میں کئی جو میڈیا ہاؤسز ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, ہمارے جو صحافی دوست ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, جنہوں نے اس ویڈیو کی جو اتھینٹسٹی تھی, جو اس ویڈیو کی سچائی تھی وہ بیان کرنے میں ہمارا جو حق کا ساتھ دیا اور بتایا کہ کس طرح ذیل شاہ کو کسٹڈی میں لیا گیا. اب ذیل شاہ کی جگہ جو اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ پولیس کسٹڈی کے اندر ذیل شاہ کو تشدد سے جاں بحق ہو گئے اور اس کے اوپر یہاں پہ لاہور کے اندر احتجاج شروع ہوتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا سٹیپ گورنمنٹ یہ کرتی ہے کہ یہ کہتی ہے کہ یہ قتل ہوا ہے اور یہ قتل عمران خان, فواد چودھری, فاروق حبیب, حماد اظہر اور دیگر لوگوں نے کروایا ہے. پنجاب حکومت خود کہتی ہے یہ قتل ہوا. جب 12 گھنٹے گزرتے ہیں اور ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ تو ہم نے بہت بڑی بونگی ماری ہے کہ ہم نے یہ قتل کر دیا ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس قتل کو اب حادثے کا رنگ دینا. کوئی تفتیش ابھی نہیں ہوئی, کوئی کچھ نہیں ہوا. محسن نقوی کی پریس کانفرنس کے فوراً بعد مریم نواز کی ایک آڈیو لیک آپ کے سامنے آتی ہے. 2 دن پہلے کی یہ آڈیو لیک ہے. کوئی تفتیش اس وقت نہیں ہوئی, کوئی اس وقت تک جو ہے وہ آئی جی جو ہے وہ ہاسپٹل کا چکر بھی اس نے نہیں لگایا. اور مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ انکل اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس کو ہمدردی تو میں کر دوں لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دوں نا کہ یہ حادثہ ہوا ہے اور ہم نے اینگل دینا ہے, اس کو حادثے کا اینگل دینا ہے. مریم نواز کی یہ آڈیو اب سوشل میڈیا پہ بھی دستیاب ہے, ہر جگہ دستیاب ہے. میں دوبارہ یہاں پہ سنوانا جو ہے وہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ سب لوگوں نے اب سنی ہوئی ہے تو اس لیے ضرورت نہیں ہے. مریم نواز کی آڈیو آتی ہے آپ کے سامنے اور وہ یہ اینگل دینے کا فیصلہ کرتی ہے. اور محسن نقوی شریف فیملی کے ایک بچونگڑے کی طرح مریم نواز کے ان ایکٹ کو لے کے آگے بڑھتا ہے, آئی جی کو ساتھ بٹھاتا ہے اور آج یہ پریس کانفرنس کرتے ہیں. اب جو پریس کانفرنس کرتے ہیں اس سے پہلے کے ایونٹس دیکھیے. اس سے پہلے پوسٹ مارٹم آتا ہے. پوسٹ مارٹم رپورٹ میں 26 انجریز جو ہیں وہ اس میں ڈیٹیل کی جاتی ہیں, ان کی تفصیل دی جاتی ہے. اور آج اب سے کچھ دیر پہلے ایک میڈیا چینل نے, بولڈ ٹیلی ویژن نے, جو ہمیشہ اس 11 مہینے کی سٹرگل میں فور فرنٹ پہ رہا ہے, انہوں نے ایک اور بہت بڑی سٹوری بریک کی ہے. انہوں نے جو پوسٹ مارٹم ہے اس کی تصویریں ریلیز کر دی ہیں. اب یہ تصویریں بھی اس وقت چونکہ سوشل میڈیا پہ ہیں, میں زیادہ ان کو جو ہے وہ اس کے اوپر پروجیکٹر پہ دکھا کے, چونکہ اسکرین پہ اتنا اس طرح سے نہیں آتا, تو وہ ہم نے سارے ٹیلی ویژنس کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کر لی ہیں اور اب ٹیلی ویژنس پہ بھی جو ہیں وہ اویلیبل بھی ہیں. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو انجریز کے نشان ہیں یہ واضح طور کے اوپر ہاتھوں پر, کلائی کے اوپر اور ادھر ہیں جہاں پہ جو ذیل تھا وہ لاٹھیاں اس پہ برسائی جا رہی تھیں اور وہ آگے سے آپ کی نیچرلی ہوتی ہے کہ آپ اپنا ہاتھ اوپر کریں گے, کونیاں کریں گے تو آپ کو ساری جو آپ کو ہٹ ہوگی وہ یہاں پہ ہوگی. اور یہ ساری تصویریں کنفرم کرتی ہیں اور تصویریں ایسی ہیں. میں تھوڑا سا یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ذرا اس کو ڈسکریشن جو ہے وہ یوز کیجئے اور اسپیشلی جو بچے ہیں وہ ان تصویروں کو وہ نہ دیکھیں کیونکہ بہت ہی ایک اندوناک ظلم کی داستان ہے جو کہ اس حکومت نے برتی ہے اور اس کے اوپر الفاظ ہی نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم اس کی کیسے جو ہے وہ مذمت کر سکیں. اس طرح کے بچوں کو تو پوری دنیا میں لوگ گلے سے لگاتے ہیں, لوگ پیار کرتے ہیں, اور یہاں پہ پولیس نے جو ہے وہ یہ ظلم کیا. اور جو سندھو ہیں جو ان کے ساتھ جو اس پریزن وین میں جو لڑکا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اس کو منع کرتے تھے کہ آپ نے نعرے نہیں لگانے, اور وہ پھر نعرے لگاتا تھا تو پھر اس کو وہ تھپڑ مارتے تھے یا تشدد کرتے تھے کہ آپ نے نعرے نہیں لگانے. سو مجھے جو لگتا ہے مجھے کہ انہوں نے یہی کیا کہ اس کو روکنے کی کوشش کی, وہ آگے سے وہ نہیں رکا اور انہوں نے اس پہ تشدد کیا اور اس سے یہ جو ہے وہ ان کی جان جو ہے وہ چلی گئی. اور یہ جو قتل ہے
یہ بڑا سب کے سامنے ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو کسٹڈی ٹارچر میں یہ جو ہماری کسٹوڈیل ٹارچر میں جس قسم کی بہیمانہ واقعات ہوئے ہیں، ذل شاہ کا جو قتل ہے، ان کو جو شہید کیا جانا ہے، وہ ان تمام واقعات کو پچھلوں کو اس نے ایک نئی آپ کے سامنے چیز رکھی ہے کہ اگر ہم روک لیتے. جب شہباز گل کے اوپر تشدد ہوا تھا اور ہم نے زیبا چودھری جو ایڈیشنل سیشن جج تھی اس کے اوپر یہ کہا تھا کہ جب تشدد کا الزام لگا رہا ہے شہباز گل تو آپ نے کیوں اس کو دوبارہ انہی لوگوں کے حوالے کیا. اور اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو توہین عدالت کی جو ہے وہ دے دیا نوٹس. اگر اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اگر عدالتوں نے شہباز گل کے کیس کے اوپر یہ نوٹس لے لیا ہوتا، آج پاکستان میں جوڈیشل ٹارچر کے یا کسٹڈی میں ٹارچر کے جو معاملات ہیں وہ نہ ہوتے. اعظم سواتی کا معاملہ سپریم کورٹ میں ہے، شہباز گل کا معاملہ سپریم کورٹ میں ہے. یہ جو کسٹوڈیل ٹارچر ہے آج پوری دنیا میں پاکستان کی اس کے اوپر جگ ہنسائی ہو رہی ہے. یونائٹڈ نیشنز اقوام متحدہ کہہ رہی ہے اس کی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. ہیومن رائٹس واچ کہہ رہا ہے اس کی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کل ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے جو وائلنس ہے پولیٹیکل ورکرز کے اوپر اس کو جو ہے وہ کنڈیم کیا ہے. میں یہاں پہ بالکل واضح بتا دوں، یہ جو سارا گروپ اور یہ جو ڈاکٹر جاوید اکرم. رہنما پاکستان تحریک انصاف فواد چودھری میڈیا سے اس وقت گفتگو کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ جس طریقے سے آج علی بلال کے قتل کو کور اپ کرنے کی کوشش کی گئی وہ قابل مذمت ہے. انہوں نے کہا کہ ایک دن پہلے ریلی کی اجازت دی گئی، اگلے ہی دن دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا اور اسی دفعہ کے تحت ہمارے کارکنان اور ہماری خواتین پر تشدد کیا گیا. یہ تمام آپریشن مانیٹر ہو رہا تھا اس مرڈر میں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ان کی حکومت 40 دن ہے، 50 دن ہے، 60 دن ہے، اس سے زیادہ ان کی حکومت نہیں ہے. جس دن ان کی حکومت جائے گی یہ سارے انشاءاللہ تعالی جیل میں ہوں گے. ان سے اس قتل کا حساب ہوگا. یہ خون خاک نشینہ ہے لیکن اس خون کو ہم یہ بھلائیں گے نہیں، نہ ہم اس کو بھولیں گے نہ ہم بھولنے دیں گے. آج پوری قوم، پورا لاہور، پورا پنجاب ذل شاہ کے ساتھ کھڑا ہے. اب سے کچھ دیر پہلے ان کی جو فیملی ہے، ان کے بھائی جو ہے، اس کی انٹرویو آیا ہے. اس نے کہا ہے عثمان علی، اس نے کہا ہے کہ انہیں کوئی پیسے کی آفر جو ہے وہ تحریک انصاف کی طرف سے نہیں کی گئی اور پیسے کی آفر ہم کر بھی نہیں سکتے تھے. لیکن آج پورا پاکستان اس غم کی، اس ظلم کے اوپر میں سمجھتا ہوں آپ دیدہ ہے. مائیں جو ہیں وہ ذل شاہ کے لیے دعائیں کر رہی ہیں، بہنیں دعائیں کر رہی ہیں. اور آج جو ہمارا جو دعا کی اس وقت ہم جا رہے ہیں اور زمان پاک کے اندر ہم نے دعا بھی رکھی ہے ذل شاہ کے لیے. اور ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم اس کے اوپر قانونی کارروائی کا آغاز کر رہے ہیں. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے ہم نے درخواست کرنے جا رہے ہیں کہ آپ ایک جوڈیشل کمیشن تشکیل دیں اور جوڈیشل کمیشن اس کی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کرے. اور یہ جو محسن نقوی اور آئی جی پنجاب دونوں کو ہم الیکشن کمیشن سے کہنے جا رہے ہیں کہ ان کو کام کرنے سے فوری طور کے اوپر روکا جائے. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان 22 افسران جن کو ہم نے پہلے درخواست کی تھی کہ آپ پنجاب میں نہ لگائیں. الیکشن کمیشن کا کردار الیکشن کرانے میں بڑا مثبت ہے ابھی تک، اور ہم یہ سمجھتے ہیں الیکشن کمیشن سے ہم درخواست یہ کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ سے تعاون کرنے کو تیار ہیں. لیکن ان واقعات کے اوپر جہاں لوگوں کو بہیمانہ طریقے سے قتل کیا جا رہا ہے، جہاں پولیٹیکل ورکرز جو ہیں ان کے اوپر دن رات تشدد ہو رہا ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی اتھارٹی اسرٹ کرے. محسن نقوی کو کام کرنے سے فوری طور کے اوپر روکا جائے، اس کابینہ کو برخاست کیا جائے، نئی کابینہ پاک پنجاب میں جو ہے وہ بنائی جائے تاکہ یہ قتل کے ٹرائل کا سامنا کر سکے. یہ وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے، آئی جی ہوتے ہوئے یہ قتل کے ٹرائل کا سامنا نہیں کریں گے. جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں وہ فوری طور کے اوپر ہائی کورٹ کے لیول کے اوپر ایک جوڈیشل ٹرائبونل، ایک جوڈیشل کمیشن قائم کریں اور اس قتل کی مکمل تحقیقات جو ہیں وہ ہمارے سامنے لائی جائیں. زیادہ تر اس کی جو آپ دیکھیے ابھی تک جو سیف سٹی کی ویڈیوز ہیں وہ آپ کے سامنے نہیں لائی گئی. اگر آپ کے پاس جو ہے وہ ڈالا آپ نے جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے، آپ اس کے ڈرائیور کو کیوں نہیں آئیڈینٹیفائی کر سکے؟
آپ بتا کیوں نہیں سکے کہ کون لوگ جو تھے وہ وہاں پہ چھوڑنے آئے تھے؟ اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج رات کو آپ مجھے بتائیے آئی جی سروسز ہاسپٹل میں جاتا ہے اور ساری سی سی ٹی وی فوٹیجز لے جاتا ہے. کیا یہ ٹیمپرنگ ود ایویڈنس نہیں ہے؟ یہ جو آئی جی ہے یہ نہ صرف قتل کے مقدمے کا سامنا کرے گا بلکہ اس کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ ٹیمپرنگ ود ایویڈنس کا سامنا کریں گے. اور میرا آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ کہ یہ حکومت جو ہی بدلے گی آپ انصاف کو جسٹس ول بی ڈن اینڈ جسٹس ول بی سین ٹو بی ڈن انشاءاللہ، اور یہ لوگ بچیں گے نہیں. شکریہ جی. فاروق ابھی کچھ ایڈ کر. اس میں جو سب سے ایک مماثلت آپ کو نظر آتی ہے، جس طرح فواد چودھری صاحب نے کہا کہ اس سارے سینیریو میں جب سے ضلع شاہ کا یہ واقعہ ہوا شہادت کا، اس میں آپ کو نظر آئے گا. پہلا بیان جو پولیس کی طرف سے آپ میڈیا والوں کو بھی شیئر ہوا، وہ شیئر یہ کیا گیا کہ یہ تو کوئی ٹریفک حادثہ ہے. اسی کے ساتھ دوسرا بیانیہ سامنے آ گیا کہ یہ تو ہم نے گرفتار ہی نہیں کیا، یعنی ہم نے اریسٹ ہی نہیں کیا. اور ایک ٹی وی چینل نے، جیو ٹی وی نے، میں نام بھی لے دیتا ہوں، بڑا آگے ہوتے ہیں پروپیگنڈا میں، انہوں نے کہا یہ عمران خان نے جھوٹی ویڈیو شیئر کر دی. جب آپ ہی کی برادری میں سے زہیب کاظمی جو پی این این کے رپورٹر ہیں، انہوں نے اس کی فلم بندی کی ہوئی تھی گرفتاری کی، اس کے پاس ویڈیو موجود تھی، ایویڈنس موجود تھا، اور 4:30 بجے ایف آئی آر کاٹ دی جاتی ہے، 7:07 کے اوپر ڈیڈ باڈی ہاسپٹل پہنچتی ہے. یعنی ڈے 1 سے آپ دیکھیں، شروع دن سے تضادات آپ کو نظر آئیں گے. اور جو یہ پوسٹ مارٹم کی تصاویریں اب آپ کے سامنے جو ہے وہ آ چکی ہیں، یہ آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ کور اپ ہے. اور یہ کور اپ میں مماثلت کس کے ساتھ ہے؟ جو ارشد شریف شہید کا آپ کیس دیکھ لیں، اس میں بھی آپ کو مسلسل کور اپ نظر آئے گا، ایویڈنس ٹیمپرنگ نظر آئے گی. اسی طرح وزیر آباد میں جو عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، اسی قاتلانہ حملے کے فوری بعد چند منٹوں کے بعد کور اپ شروع کر دیا گیا. ڈی پی او ویڈیو بناتا ہے، ویڈیو بنا کے خود بناتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہی نہیں ویڈیو کس نے بنی. بعد میں سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ جاتی ہے، ڈی پی او کے موبائل سے ویڈیو بنتی ہے، سی ٹی ڈی میں ویڈیو بنائی جاتی ہے، سارا وہاں سے اس کا ریکارڈ تبدیل کر دیا جاتا ہے. یہاں پر جے آئی ٹی کو انفلوئنس کیا جاتا ہے، جے آئی ٹی کا سارا ریکارڈ اینٹی کرپشن سے جو ہے وہ غائب کر دیا جاتا ہے. اب ضلع شاہ کے معاملے میں بھی ساری کور اپ سٹوری آپ کو نظر آئے گی. یہ مماثلت